چلیں جی، تو اس سب کی یادیں تازہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایئر کموڈر ریٹائرڈ جمال حسین صاحب. تھینک یو سو مچ جمال صاحب جوائن کرنے کے لیے. اور پاک فضائیہ کی تاریخ، بہادری کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے تو سرو بھی کیا ہے خود جی بالکل فضائیہ میں. تو جب یہ سارا ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں لائک خود جب آپ نے سرو کیا ہے تو آپ اس کو ڈفرینٹ اینگل، ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھتے ہوں گے. تو آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں جو پاکستان نے جس طرح سوئفٹلی جب ریئیکٹ بھی کیا، جواب بھی دیا، بڑا کیلکولیٹڈ جواب دیا؟ شکریہ صدف. یہ ہے کہ 27 فروری کو جو سوئفٹ ریٹارٹ پہ جو ریزلٹس تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ان کے 2 جہاز تباہ ہو گئے، ان کا ایک ہیلی کاپٹر گر گیا، ہم نے جواب دیا. میری کوشش یہ ہوگی کہ بیک گراؤنڈ پہ جاؤں کہ یہ ہوا کیسے، ایئر فورس نے پلاننگ کیسے کی وداؤٹ کوئی سیکرٹ، اس کے بغیر لیٹ ٹرمز میں آپ کو بتا دوں. تو آپ 27 فروری سوئفٹ ریٹارٹ اگر سمجھنا ہے تو آپ کو اڑی میں جانا پڑے گا. اڑی 2016 اس وقت نریندر مودی صاحب آئے تھے بی جے پی کے. انہوں نے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف بڑی شور مچایا تھا کہ ہم یہ کریں گے. وہ بھی کہتے تھے کہ 2008 میں جب کانگریس کی حکومت تھی اور حملہ ہوا تھا ممبئی میں تو کانگریس نے پاکستان پہ حملہ نہیں کیا تھا. تو اس نے یہ اپنے الیکشن میں کہا تھا کہ میں پاکستان کو برسا کے کھاؤں گا. یہ اڑ کا جب حملہ ہوا انہوں نے خود کیا یا فالس آپریشن تھا، یہ الگ بحث ہے، اس پہ ابھی بھی نہیں جاتا. لیکن اڑی کے بعد انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا پھر 2016 میں انہوں نے along دی لائن آف کنٹرول اپنے کمانڈوز بھیجے، اور وہ جو اسٹرائک تھا وہ کامیاب نہیں ہوا. ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی اور ان کی اپنی میڈیا نے اس کو ایکسپوز کر دیا. اب آئیے 2019 سے پہلے 2018 میں کہ اگست سے ان کے الیکشن کا شیڈول شروع ہو گیا تھا. نریندر مودی کی پاپولیرٹی کافی کم ہو گئی تھی اس وقت. اسے کچھ کہنا تھا اور پاکستان واز دی وپنگ بوائے. انہوں نے پاکستان کے خلاف شروع کر دی. ایئر فورس کو یہ سمجھ میں آ گئی تھی اور ان کے انٹیلیجنس نے بتایا تھا کہ شاید ایک اور فالس آپریشن ہوگا اور ایک اور آپریشن گراؤنڈ یا ایئر آپریشن انڈیا کرے گا. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اپنے تجزیہ کیا کہ یہ آپریشن اب ایئر سے کرے گا، بیکاز پچھلی دفعہ انہوں نے جو گراؤنڈ آپریشن کی تھی وہ بالکل تقریباً فیل ہو گئی تھی. اب ایئر فورس نے یہ کیا کہ اپنے ریٹائرڈ آفیسرس کو اور سرونگ آفیسرس کو، اور ہمارے پاس ایک اور آرگنائزیشن ہے سرگودا میں ایئر پاور ایکسیلنس سینٹر، وہاں پہ جتنے بھی ٹیکٹکس ہوتے ہیں وہ سارے کیے جاتے ہیں. ان سب کو بلایا، ہمیں سب کو بلایا اور ہم سے یہ سوال کیا کہ اچھا انڈین ایئر فورس کیا کیا کر سکتا ہے. تو سب نے مل بیٹھ کے یہ بتایا کہ یہ آپشنز ہے. اس کے بعد 5 6 7 پلانز بنائے گیا کہ اگر اے ہوگا تو بی کریں گے، بی ہوگا تو یہ کریں گے، سی ہوگا. اس طرح سے یہ پلان بنائی گئی. اچھا اب آ جائیے یہ جو پلوامہ کا ہوا نا، پلوامہ کا فروری میں شروع پہ ہوا تھا، 16 فروری میں خاص یا 14 فروری. اور ایئر فورس کو پتہ، ایئر فورس نے اب اندازہ لگایا تھا کہ اب کچھ ہونے والا ہے. اور پورا ایک وہ بنایا جا رہا ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے. ماحول تو بنا دیا تھا نا. اگین پلوامہ کا اس پہ وہی ہے، ویسے انہوں نے خود کیا، ہم نے کروایا وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے الزام ڈال کر اور پھر حملہ کر کے، اور بیسیکلی ان کا مقصد پاکستان کو سزا دینے اتنی نہیں تھی، ہوتا اپنے پبلک کو بتانا ہے کہ میں نے پاکستان کو بہت سخت ان کو سزا دی ہے. ہاں، تاکہ ان کا ووٹ بینک بڑھے. بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا. اچھا اب انہوں نے جب اٹیک کیا بالا کوٹ میں، اور اٹیک تھا آپ جبا ہل ٹاپ پہ اٹیک کیا تھا. انہوں نے اپنے میراجز 2000 ان کے پاس اسٹینڈ آف ویپنز ہوتے تھے، اور بالکل صبح سویرے آئے اور دور سے اباؤٹ 20-30 مائل سے انہوں نے ان پہ حملہ کر کے واپس چلے گئے اور جا کے اپنی کامیابی کا انہوں نے نعرے لگا دیے. ان کا میڈیا بھی پورا انہوں نے ہائپ بنانی شروع کر دی. لیکن یہ پتہ چلا کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا ایک مدرسے کو، اور وہ کہتے تھے کہ یہ مدرسے میں دہشت گرد ہیں جنہوں نے پلوامہ میں حملہ کیا تھا. یہ ان کا موقف تھا. اور جب وہ پتہ چلا کہ وہ تو لگے ہی نہیں وہاں پر، وہ کوئی 3-4 میل دور ہو گیا. تو اور یہ صرف پاکستان کے کہنے پہ نہیں تھا، ایون انٹرنیشنل میڈیا وغیرہ نے یہ سب تصدیق کر دی کہ وہ جو بامبس جو گرے تھے کافی دور گرے تھے.
سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ بامبس اتنے ایکوریٹ ہے آج کل کہ اس کو وہ ہمیشہ ٹارگیٹ پہ لگتے ہیں. بعد میں تجزیہ یہ ہوا کہ انہوں نے آپ نے بامب کی انٹری کر دی, جیسے کمپیوٹر میں کہتے ہیں کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ, تو اس پہ آپ نے فیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ٹارگیٹ کدھر ہے, لیٹیٹیوڈ کیا ہے, ہائٹ کیا, وغیرہ وغیرہ, جو غالباً انہوں نے کوڈ میپ کے ساتھ صحیح نہیں کی تھی. جان کے کی تھی یا انکمپیٹنس سے, اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جان کے ٹارگیٹ مس کیا تاکہ اتنا نقصان نہ ہو کہ پاکستان کو پھر بہت بڑا. اور بات بھی صحیح ہے کہ حملہ کچھ بھی نہیں ہوا, ایک غالباً ایک کوا مارا. یہ آئیڈیا نہیں ہوا انہیں کہ پاکستان ایکسپوز کر دے گا, جو ہم نے کیا بھی, ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دی, ہم نے نہیں وہ تو پاکستان, چیزیں دکھائیں. یہی میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو خود یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ حملہ ناکام ہو گیا, انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کیا. یہ بڑی بات ہے, ہمیں خود کہنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو دکھا کے ان کو بتا دیا. اب پاکستان کا جواب دینا تھا نا. اب پاکستان نے دوسرے ہی دن صبح سویرے جواب دیا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انڈیا نے یہ سوچا ہوگا کہ پاکستان ابھی پلان کرے گا, دیکھے گا, 4-5 دن لگیں گے, تو انہوں نے جو الرٹ کی تھی, اپنے جہاز ان کے پھر بھی تھے, ان کے مراجز تھے, ان کے SU-30 تھے, سارے تھے, لیکن اتنے نمبر پہ نہیں تھے جتنے ہونے چاہیے. اگین وہ سمجھتے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان ودن 24 آورز جواب دے دے گا. اچھا, ہم نے جو جواب دیا تھا وہ ٹیٹ فار ٹیٹ رسپانس, کیونکہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. ہمیں یہ کہنا تھا کہ ہم تمہیں نشانہ بنا سکتے ہیں تمہارے ویری سینسٹیو جگہوں پہ, لیکن ہم نہیں کریں گے, ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. اس پہ جو ہمارا پیکج تھا, آرماڈا کہہ دے یا فلوریڈا کہہ دے, اس میں سب سے پہلے مراجز تھے اور اسٹینڈ آف ویپنس کے ساتھ, تاکہ ہمیں یہ LOC کراس کرنے سے پہلے ہی کر دیں. یہ اسٹینڈ آف ویپنس مراجز کے پاس, ہمارے پاس جو تھی, اس طرح تھے کہ آپ نے اس کو لانچ کر دیا اور پھر اپنے جہاز سے اس کو مانیٹر کرتے ہوئے ٹارگیٹ پہ لے جاتے ہیں. کہ 2 قسم کے, ایک تو میسائل, کروز میسائل وغیرہ ہوتے ہیں, یا ہوتے ہیں, ایک دفعہ فائر کر دیا آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا. چونکہ ہم نے ان کو ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا کہ ہم نہیں تمہیں زیادہ نقصان پہنچانا چاہتے, صرف ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے, تو ہم نے وہ استعمال نہیں کیا. ہم نے یہ والا کیا رسک کے ساتھ, کیونکہ آپ نے LOC کے پاس جانا ہوتا ہے اور میسائل لانچ کرنے کے بعد بھی اس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے ٹل اٹ امپیکٹس. اوکے, اس کے پیچھے ہمارے F-16 سے اور J-17 سے جو ان کو بیک اپ دے رہے تھے. بیک اپ نہیں, تاکہ اگر ہندوستان سے ان پہ حملہ ہو تو ان کو جیسے کہتے ہیں ڈیفینڈ کر سکیں, سپورٹ کے لیے ڈیفینڈ کر. اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے F-16 جو تھے فلائنگ ہائی, وہ نیچے نہیں تھے تاکہ انڈینس کو نظر آنا چاہیے تھا. ہم نے پہلا ایک جہاز مارا J-17, اس کے بعد ابھی دندن, ڈیٹیل سب کو پتہ ہے. J-17 کے بارے میں بتا دوں کہ J-17 کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو شک ہے شاید نہیں مارا ہم نے. اس پہ میں نے خود پرسنلی بھی تصدیق کی تھی اور میں نے پائلٹ سے بھی بات کی تھی جو اڑ رہے تھے اس وقت نا. اچھا, جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پائلٹ تھے, جو حصہ تھے نا اس کا, ہمارے F-16 میں جو ریڈار ہوتا ہے اس کی تصویریں لی جاتی ہے تاکہ بعد میں ایکسرسائز وغیرہ کے بعد آپ دیکھیں. آپ نے کہا کہ میں نے اس کو لاک کیا تھا, میں نے اس کو ٹارگیٹ کیا تھا, تو وہ دیکھتے ہیں اس میں اچھا آپ نے رینجز صحیح تھے وغیرہ وغیرہ. تو جب لینڈ کرنے کے بعد اس جہاز کی جب تصویریں کو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کیا اور ان کو تجزیہ کیا, انہوں نے دیکھا کہ میسائل فائر ہوا, آؤٹر رینج پہ تھا, بالکل نزدیک نہیں تھا, بٹ ود ان رینج میسائل وہاں تک پہنچا اور وہاں تو نظر نہیں آتا تھا اسکوپ میں کہ کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جو SU-30 تھا وہ واپس مڑ گیا, کہ 2 تھے دونوں مڑ گئے, اور ود ان 2-3 منٹس اس کے بعد وہ ڈاٹس آتے ہیں نا وہاں پہ, اف یو فیملیئر, کہ وہاں پہ آتے ہیں کہ ڈاٹس آتے ہیں کہ اچھا یہ جہاز جا رہا ہے, یہ جہاز جا رہا ہے, یہ جہاز جا رہا ہے. اور 2-3 منٹ بعد وہ یہ پنجاب اپنے اس کی طرف مڑ گیا, ایسٹ پنجاب میں ان کے جو بیسز تھے, لیکن وہاں سے پہنچنا پھر وہ غائب ہو گیا. تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ جو میسائل تھا پرابلی ڈائریکٹ ہٹ نہیں ہوا, اس میں ایک پراکسیمیٹی فیوز ہوتا ہے, جب وہ نزدیک جاتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے, اینڈ اٹ ڈیمیجز, اس کو ڈیمیج کیا, اینڈ آفٹر لٹل وائل دی پائلٹ سے ہیڈ ٹو ایجیکٹ. وہ MiG-21 تیار ہے, جی MiG-21 تیار, نہیں SU-30. MiG-21 تو
ہم نے پکڑ لیا تو اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے تھے نا. اچھا جب وہ کریش ہو گیا, ہندوستان نے اس کو چھپا دیا کہ نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. دو اور چیزیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کا ایک ہیلی کاپٹر بھی آپ کو یاد ہے انہوں نے مارا. ہیلی کاپٹر میں نے پھر پتہ کیا کہ ہیلی کاپٹر کے کریش اور ابھینندن کے کریش میں کیا ٹائم فرق ہے, کون سا پہلے ہوا تھا. تو پتہ چلا ہیلی کاپٹر پہلے گرا تھا اور ابھینندن کو 5-10 منٹ بعد مارا گیا تھا نا. تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جہاں پہ ہوائی جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ہیلی کاپٹر ہوا میں کیا کر رہا تھا, بالکل ہے نا. تو اس کا ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ کوئی کریش ہوا تھا, اس کو ڈھونڈنے گیا تھا. اس کی اور کوئی وجہ ہو نہیں سکتی نا. سو دس از سیکنڈ ریزن وچ کنفرمس کہ ویری لائکلی اسے ہم نے مار دیا اسے. تھرڈ تھنگ دیٹ 2 ہفتے ود ان 2 ویک, 1 ہفتے بعد ایک بڑی خبر آئی, انڈین کی خبر آئی کہ 2 Su-30 پائلٹس ڈائیڈ ان اے روڈ ایکسیڈنٹ. دوز ور دوز جو ہم نے گرائے تھے, وہ نہیں پتا. آئی ایم جسٹ کنیکٹنگ دی ڈاٹس کہ یہ وہ ہیلی کاپٹر کیا کہتا, موسٹ لائکلی وہ اس کو ڈھونڈنے گیا تھا اور پھر انہوں نے خود ہی اس کو مار دیا. اچھا سو دس از دی بیک گراؤنڈ. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, شروع پہ پی ایف اور پاکستان تھوڑا سا خائف تھا کہ ہم نے F-16 سے MRAM سے ایک جہاز LOC انڈین ہیڈ کشمیر میں مارا. ہمارے رولس وغیرہ میں تھے کہ آپ صرف ماریں گے اگر ہماری طرف آئے. اچھا, ہمیں شاید امریکہ بہت شور مچائے گا کہ یہ ہم نے تمہیں دیا تھا, تم نے حملہ وغیرہ کیا. لیکن مزے کی بات ہے امریکہ نے شور نہیں مچایا. امریکہ بہت خوش ہوئے. خوش اس وجہ سے ہوئے کہ ان کی MRAM جو ان کا میسائل تھا F-16 کی بڑی دھوم ہو گئی, سکسیسفل ہو گیا. کہ Su-30 کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو F-16 سے بھی اور دنیا میں دھوم ہو گئی. اچھا سر, اب ایک چیز آپ سے ویری جاننی انٹرسٹنگ, آپ نے جس طرح ساری چیزیں ریلیٹ کیا میں اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنے پروسیس ہوتے ہیں, کتنے اچھا وہ تو اس وجہ سے. اور پھر ہم نے بتایا کہ ہاں ہم نے اسے مارا تھا. پہلے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ خبر تھی کہ ہم نے F-17 سے مارا جی, ہے نا. اور میرے خیال سے یہ میری اپنا تجزیہ ہے کہ اس وجہ سے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم اگر F-16 کہیں گے تو امریکہ ہم پہ کہے گا کہ کیسے استعمال کیا تھا. لیکن جب امریکہ سے پتہ چلا کہ نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور انہوں نے جو 17 کی تھے جیسے آپ بتائے کہ امریکہ نے خود کہا کہ باہر ظاہر ہے ہمارے پاس تو پورا ثبوت کے ساتھ ساری چیزیں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ جمال حسین صاحب, آپ نے جس طریقے سے ہمیں کہتے ہیں نا ساری چیزوں کو اسٹوری ٹیلنگ کی پراپر, ویری ویری انٹرسٹنگ. تھینک یو سو مچ ونس اگین.